السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ میرے دینی و ملی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے شمار احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو ایک بابرکت مجلس میں بیٹھنے، شرکت کرنے اور کچھ سننے سنانے کی توفیق بخشی۔ اللہ رب العزت کا اس بات پر بھی بے شمار احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام جیسی عظیم نعمت عطا کی۔ میرے بھائیوں، جہاں اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بہت ساری مخلوقات پیدا کی، ان تمام مخلوقات میں انسان کو بڑی فضیلت بخشی۔ خصوصی طور پر اللہ رب العزت نے انسان کو نطق اور قوت گویائی اور بولنے کی صلاحیت عطا کی، اور زبان جیسی عظیم نعمت سے ان کو بہراور کیا۔ میرے بھائیوں، اس مجلس میں ہم لوگ اللہ رب العزت کے ذکر و اذکار جو ہر ایک مسلمان کو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، جو فرائض و واجبات ہیں ان کو تو ہم ضروری اور لازمی طور پر ادا کریں گے ہی، ان کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کی زبان اللہ رب العزت کے ذکر و اذکار سے تر ہونا چاہیے برابر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے: لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تمہاری زبان برابر اللہ رب العزت کے ذکر سے تر رہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے: مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر و اذکار کرتے ہیں اور جو اپنے رب کا ذکر و اذکار نہیں کرتے ہیں، زندہ اور میت کی مثال ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک شخص اللہ رب العزت کا ذکر و اذکار کرتا ہے اور ایک شخص اللہ رب العزت کا ذکر و اذکار نہیں کرتا ہے، دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو ذکر و اذکار ہیں، ان کے بڑے فوائد ہیں، ان کے آخرت میں فوائد ہونے کے ساتھ ساتھ دنیاوی فوائد بھی ہیں۔ اللہ رب العزت کے جو ذکر و اذکار ہم کرتے ہیں یا کریں گے، ان میں ان ذکر کے کرنے پر اللہ رب العزت ہمارے بہت سے دنیاوی مصائب و آلام اور پریشانیوں کو بھی دور کرتا ہے۔ چنانچہ ہم اس مجلس میں اللہ رب العزت کے کچھ اذکار اور اس کے فضائل اور اسے کب اور کتنی بار پڑھنا چاہیے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں، ان اذکار میں سے سب سے پہلا ذکر آیت الکرسی ہے۔ جو اہم اذکار ہیں انہیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اس مختصر مجلس میں۔ تو ان اذکار میں سے سب سے پہلا ذکر ہے آیت الکرسی۔ اسے کب پڑھنا چاہیے؟ صبح و شام، سونے سے پہلے اور فرض نمازوں کے بعد۔
اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ شیطان اس کے قریب نہیں جائے گا اور یہ دخول جنت کا بھی سبب ہے۔ جو شخص اس کو پڑھے گا شیطان اس کے قریب نہیں جائے گا اور یہ اس کا پڑھنا جنت میں داخل ہونے کا سبب بھی بنے گا۔ اتنا اس کا جو فضل ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح آگے ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، یہ بھی ایک ذکر ہے۔ اسے کب پڑھیں گے؟ شام کے وقت اور سونے سے پہلے۔ اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہر چیز کے شر و برائی سے کافی ہوں گی۔ یہ آیتیں اگر پڑھیں گے تو ہر طرح کی برائی سے انسان محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ سورہ اخلاص اور معوذتین، اگلا ذکر ہے سورہ اخلاص اور معوذتین۔ معوذتین سے مراد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اور سورہ اخلاص سے مراد قل هو اللہ احد۔ ان صورتوں کو کب پڑھنا ہے؟ 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شام۔ ان کو پڑھیں گے تو کیا فائدہ ہے؟ ہر چیز کی برائی سے بچا لیں گے۔ دیکھیے کتنا بڑا فائدہ ہے کہ ہر طرح کی برائی سے اللہ رب العزت بچا لے گا ان کو اگر ہم یقین اور ایمان کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگلا ذکر ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس ذکر کو کب پڑھیں گے؟ 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شام۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص اسے پڑھے گا اسے کوئی ناگہانی آفت نہیں پہنچ سکتی اور نہ کوئی چیز نقصان پہنچائے گی۔ اتنے بڑے بڑے فوائد ہیں میرے بھائیوں ان اذکار کا۔ اگلا ذکر ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ایک ذکر ہے، اسے کب پڑھیں گے؟ شام کے وقت 3 بار، یا کسی نئے مقام پر، نئی جگہ پر اگر ہم پہنچیں گے، جائیں گے اور وہاں ٹھہریں گے تو اس موقع سے اس ذکر کو پڑھنا چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ نئے مقامات میں یا نئی جگہ جو ہم جائیں گے تو اس دعا کو، اس ذکر کو اگر پڑھیں گے تو ہر ضرر سے محفوظ رہیں گے، ہر طرح کی پریشانی اور تکلیف سے اللہ رب العزت بچائے گا۔ اس کا اتنا فائدہ ہے میرے بھائیو۔ اگلا ذکر ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس ذکر کو کب پڑھیں گے؟ صبح و شام 7 مرتبہ۔ اس کا کیا فائدہ ہے، کیا فضیلت ہے؟ دنیا و آخرت کے تمام فکروں کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا۔ ہر طرح کی فکر، کوئی بھی فکر ہو انسان کے پاس، ہر طرح کی فکر کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا۔ اس پر اگر کوئی شخص کاربند ہو، اس کا اہتمام کرے اور اللہ رب العزت پر بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے اس کو پڑھے تو یہ اس کا فائدہ ہے۔ اگلا ذکر ہے میرے بھائیوں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ اسے کب پڑھیں گے؟ صبح شام 3 مرتبہ۔ اس کا کیا فضل ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے راضی کر دے۔ ذرا تصور کیجئے، اللہ رب العزت اپنے آپ پر ایک طرح سے لازم کر لیتا ہے کہ بندہ کو وہ راضی کر دے۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی۔ اس کے بعد اگلا ذکر ہے اللہم بکا اصبحنا وبکا امسینا وبکا نحیا وبکا نموت والیک النشور۔ اور شام کے وقت اس طرح کہیں گے اللہم بکا امسینا وبکا اصبحنا وبکا نحیا وبکا نموت والیک المصیر۔
اسے کیا کب پڑھیں گے؟ صبح شام ایک مرتبہ. اور اس ذکر کے پڑھنے کی ترغیب آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، تو ہمیں بھی اس ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے. اگلا ذکر ہے اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وکلمۃ الاخلاص ودین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وملت ابینا ابراہیم علیہ السلام حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اسے کب پڑھیں گے؟ صبح کے وقت ایک مرتبہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اس لیے ہم کو بھی یہ ذکر اور اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. اگلا ذکر ہے اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. اور شام کے وقت اس طرح کہیں گے اللہم ما امسا بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. صبح شام ایک مرتبہ اس دعا کو صبح شام، اس ذکر کو صبح شام ایک مرتبہ پڑھیں گے. جو شخص اس کو پڑھے گا اس کا کیا فائدہ ہے؟ جو شخص اس کو پڑھے گا گویا اس نے اپنے دن اور رات کا شکریہ ادا کر لیا. دن اور رات اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے اپنے بندوں پر، تو اس نعمت کا شکر وہ ادا کر لے گا اگر ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھے گا. اگلا ذکر ہے اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و انبیاءک و جمیع خلقک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت و ان محمد عبدک و رسولک. اسے اور یہ تو صبح کے وقت اس طرح پڑھیں گے اور شام کے وقت اس طرح پڑھیں گے اللہم انی امسیت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و انبیاءک و جمیع خلقک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت و ان محمد عبدک و رسولک. اسے کب پڑھیں گے؟ صبح شام 4 مرتبہ. صبح کے وقت 4 مرتبہ، شام کے وقت 4 مرتبہ. 4 مرتبہ پڑھنے والے کو اللہ تعالی آگ سے آزاد کر دے گا. اللہ اکبر، اتنی بڑی فضیلت ہے اس دعا کی. میرے بھائیوں، کون شخص جہنم سے اور آگ سے بچنا نہیں چاہتا؟ ہر شخص چاہتا ہے. لہذا ہم لوگوں کو ہر وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہمیں جہنم جیسی خطرناک جگہ سے بچائے. اگلا ذکر ہے میرے بھائیوں اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم. اسے کب پڑھیں گے؟ صبح و شام اور سوتے وقت ایک مرتبہ. صبح شام ایک بار پڑھیں گے اور سوتے وقت ایک بار پڑھیں گے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ شیطانی وسوسوں سے بچاؤ ہوگا. ظاہر بات ہے شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو یہ قوت بھی دی ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کا علاج بھی بتایا ہے. شریعت میں اس کا علاج بھی موجود ہے، وہ تدبیر بھی موجود ہے جس کے ذریعے سے ہم بچ سکتے ہیں. اگلا ذکر ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اس ذکر کو کب پڑھیں گے؟ ایک مرتبہ صبح، ایک مرتبہ شام. اس کی کیا فضیلت ہے؟ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پریشانی و غم کو دور کر دیتا ہے اور قرض کو چکا دیتا ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیو. ہر انسان کچھ نہ کچھ غم، پریشانی اور دکھ مصیبت میں مبتلا ہے. اگر ہم اللہ رب العزت سے غم مصیبت سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو ان جیسے اہم اذکار کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری پریشانی کو دور کرے گا.
اگلا ذکر ہے سید الاستغفار. یہ ذکر تو ہر شخص کو یاد کرنا چاہیے میرے بھائیوں. عموماً ہر ایک کو یاد ہوگا، لیکن اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو اس کو ضرور یاد کیجیے اور اس کا اہتمام کیجیے. کیا ہے سید الاستغفار؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اسے کب پڑھیں گے؟ صبح و شام ایک مرتبہ. شام کے وقت ایک مرتبہ، صبح کے وقت ایک مرتبہ. اس کی کیا فضیلت ہے؟ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جس نے اس پر یقین رکھتے ہوئے دن کے وقت پڑھا، پھر اسی دن اس کی موت ہو گئی، یا رات کے وقت پڑھا پھر اسی رات اس کی موت ہو گئی، تو وہ جنتی ہے. اللہ اکبر! اتنا بڑا فائدہ سید الاستغفار کا ہے. اسی طرح ایک اور ذکر ہے میرے بھائیوں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اسے کب پڑھیں گے؟ صبح شام ایک مرتبہ. اس کا کیا فائدہ ہے؟ بلکہ یہ ایک وصیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اس کی وصیت کی. اور ظاہر بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی وصیت کرے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی ہے، اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہوتی ہے. تو اس کو بھی ہم لوگ پڑھا کریں، اس کا اہتمام کریں. اگلا ذکر ہے اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت. اس ذکر کو کب پڑھیں گے؟ صبح شام 3 مرتبہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا وارد ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ذکر کرے یا جو دعا پڑھے اس کی بڑی فضیلت ہوتی ہے، اس لیے ہم بھی اس کا اہتمام کریں گے. اگلا ذکر ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اسے کب پڑھیں گے؟ صبح و شام 1 مرتبہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام ان کلمات کے ذریعے دعا کرنا ترک نہیں کرتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام ڈیلی برابر اور ہمیشہ اس دعا کو پڑھتے تھے، اور اللہ رب العزت امن و عافیت اور دنیا آخرت میں سلامتی کی دعا کرتے تھے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اور اقتداء کرتے ہوئے ہم لوگوں کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کو بھی وہ فائدہ نصیب ہو. اگلا ذکر ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اسے کب پڑھیں گے؟ 3 مرتبہ صبح، صرف صبح کے وقت. اس کا فائدہ کیا ہے؟ فجر سے چاشت کے وقت تک ذکر کے لیے بیٹھنے سے بہتر ہے. ایک انسان فجر کی نماز کے بعد چاشت کے وقت تک انتظار کرتا ہے، ذکر و اذکار میں لگا رہتا ہے، تو ان کو جتنا فائدہ ہوگا اس دعا کے پڑھنے پر اتنا فائدہ ہوگا. اتنی بڑی اس کی فضیلت ہے میرے بھائیوں. یہ کچھ اہم اذکار ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے اذکار ہیں. اللہ رب العزت ہم لوگوں کو ان کے اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ اور بھی جو اہم اذکار ہیں جن کی فضیلت آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اہتمام کیا ہے، صحابہ کرام نے جن کا اہتمام کیا ہے، جن کو پڑھا ہے، ان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں میرے بھائیوں، یہ جو ذکر و اذکار ہیں صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے اس کو پڑھنا چاہیے،
اور اللہ رب العزت پر کامل ایمان اور کامل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت اس کا فائدہ ہمیں دے گا. اللہ رب العزت پر مکمل توکل اور بھروسہ کے ساتھ ان اذکار کو کرنا چاہیے. یقیناً اللہ رب العزت ہمیں اس کا فائدہ دے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے، ہم تمام لوگوں کے والدین کی مغفرت فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کے اعزاء اقارب رشتہ دار جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان تمام لوگوں کی اللہ رب العزت مغفرت فرمائے اور ان تمام کو جنت الفردوس میں جگہ دے. اللہ رب العزت جب تک زندہ رکھے، صحیح ایمان، صحیح عقیدہ اور صحیح عمل پر قائم رکھے، اور جب بھی وفات دے تو اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالخیر کرے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیرا.